سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پچھلی ایک دہائی سے پاکستان میں فوجی جوانوں اور سویلین کو مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن عمران خان کی ہمدردیاں پہلے بھی ان خونیوں کے ساتھ تھیں اور اب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا تحریک طالبان، ان کا مشترکہ نشانہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغانستان کے صوبے پکتیکا میں تحریک طالبان کے دہشت گرد نیٹ ورک پر ہونے والی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر طالبان کی حمایت کی ہے۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی میزبانی کی، لیکن اس کا صلہ اسے یہ ملا کہ طالبان حکومت کی واپسی کے بعد سے افغان حکومت پاکستان دشمن تحریک طالبان کی دہشت گردی نیٹ ورک کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کے دوران نہ صرف ٹی ٹی پی کو ٹریننگ کیمپس بنا کر دیے، بلکہ انہیں بارود اور اسلحہ بھی فراہم کیا جو کہ پاکستانی عوام کے خلاف استعمال ہوا اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ بہرحال قصہ مختصر، 2021 میں امریکہ دوسری بار افغانستان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے وقت میں پاکستان کی خواہش تھی کہ افغانستان میں کولیشن گورنمنٹ بنے، لیکن اشرف غنی اچانک فرار ہو گیا اور افغان حکومت تتر بتر ہو گئی، جس کے نتیجے میں پورے ملک پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ طالبان ماضی میں پاکستان میں پناہ گزین رہے تھے، ان کے بچے، کاروبار اور جائیدادیں بھی پاکستان میں تھیں، لہٰذا ہمارا خیال تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کے بعد اب ٹی ٹی پی اور اس کے کیمپ ختم ہو جائیں گے۔ طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ جاوید چودھری کے بقول اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ امریکہ پاکستان میں ایک بڑا اور مضبوط میزائل لانچنگ پیڈ بنانا چاہتا ہے، جس کے ذریعے یہ چین، روس اور ایران کو کنٹرول کر سکے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ اکتوبر 2022 سے جنوری 2025 تک کمانڈر ان چیف جنرل مائیکل ای کوریلا کے پاکستان کے دوروں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں۔ جنرل مائیکل نے پچھلے 3 برسوں میں سب سے زیادہ پاکستان کے دورے کیے۔ کیوں؟ کیا یہاں کوئی جنگ چل رہی تھی؟ امریکہ کا دوسرا مقصد پاکستان کے جوہری اثاثوں کو قابو کرنا ہے، اور یہ کام افغانستان اور پاکستان کے اندرونی سہولت کاروں کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ افغانستان میں پاکستان کی دوست حکومت کے باوجود ٹی ٹی پی بھی سلامت رہی اور اس کے ٹریننگ کیمپ بھی۔ ٹی ٹی پی کے کیمپس 3 صوبوں میں قائم ہیں: پکتیکا جو خالص حقانی نیٹ ورک کا صوبہ ہے، اور خوست اور کنر، یہ تینوں صوبے پاکستانی سرحد پر واقع ہیں، اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بڑی آسانی سے وہاں سے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ نہ صرف ہوتے رہے بلکہ 2024 میں انہوں نے پاکستان میں خوفناک تباہی بھی مچا دی۔ آپ یہاں ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے۔ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود طالبان کو امریکہ کی طرف سے ہر ہفتے $40 ملین ملتے ہیں۔ یہ رقم ماہانہ $160 ملین بنتی ہے۔ امریکہ نے اگست 2021 سے اگست 2023 تک افغانستان کو $2.6 ملین امداد دی، جبکہ یہ 2021 سے 2024 تک افغانستان پر $21 بلین خرچ کر چکا ہے۔ یوں امریکہ اس وقت بھی افغانستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے۔ دوسری طرف بھارت ٹی ٹی پی کی مدد کر رہا ہے، لہٰذا جب عمران خان پاکستان مخالف طالبان کی حمایت کرتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور بہ دل سے عمران خان کو محب وطن سمجھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان 2011 سے پاکستان میں بڑی بڑی ریلیز، جلوس اور جلسے کر رہے ہیں۔ ان 13 برسوں میں ٹی ٹی پی نے ملک کی ہر سیاسی جماعت اور قیادت پر حملے کیے، بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل کراچی میں کارساز کے علاقے میں بم دھماکوں میں 180 ورکر شہید کر دیے گئے۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو آج بھی تھریٹس ہے۔ پشتون ٹی ٹی پی نے پشتون کی سب سے بڑی اور پرانی جماعت اے این پی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان طالبان کے استاد ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ ان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ٹی ٹی پی نے انہیں 2024 میں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی، اور نون لیگ بھی آج تک کھل کر کے پی میں الیکشن نہیں لڑ سکی۔ لیکن ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی کے کسی جلسے اور جلوس کو نشانہ بنایا نہ دھمکی دی۔ کیوں؟
सवाल यह है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्लान के मुहाफिज हैं तो फिर ये टीटीपी के सबसे बड़े टारगेट होने चाहिए थे, लेकिन ये क्यों नहीं हैं? मैं इमरान खान की ज़ात पर शक नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है ये नादानिस्तगी में पाकिस्तान की मुखालिफ ताकतों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हों। हम अब आज के हालात की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान में टीटीपी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठी है। इसका सिर्फ एक टारगेट है और वो है पाक फौज। ये हर इस मुकाम को तबाह और बर्बाद करना चाहती है जहां पाकिस्तान का झंडा लगा है या यूनिफॉर्म नजर आती है। 2014 से लेकर 2024 तक सोशल मीडिया के जरिए अवाम और फौज के दरमियान दूरियां भी पैदा कर दी गई हैं। अवाम बिलखुसूस पीटीआई के कारकुनों के दिलों में ये बिठा दिया गया है कि पाक फौज मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी दुश्मन है और इमरान खान को इस नफरत का लीडर बना दिया गया। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस कैंपेन और कोशिश का एक मकसद है दुनिया की वाहिद इस्लामी जोहरी ताकत को एटमी असासों से महरूम करना, और अगर खुदा न खास्ता एक बार ये हो गया तो फिर पाकिस्तान को बदकिस्मती से इराक, लीबिया, शाम और यमन बनते देर नहीं लगेगी। लिहाजा यकीन करे निशाना सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी सब बहाने हैं। काश इमरान खान को भी पाकिस्तान दुश्मनों का ये प्लान समझ आ जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।